ساری دنیا کے معیار تو فانی ہیں اور مخلوق ہیں، اللہ کا معیار تو اس کی ذات میں سے نکلا ہوا ہے. اس نے اپنے معیار کو سامنے رکھ کر وہ جو اس کا حق ادا کیا ہے صرف حسان بن ثابت. تھوڑا بہت زیادہ جو تھوڑا بہت آج تک کوئی شاعر یہاں نہیں پہنچا جہاں حسان پہنچا، نہ کوئی پہنچ سکتے ہیں. کہاں دربار نبوت میں دیکھ کے شعر کہنا، ایک بعد میں کہنا تم ویسے نہیں پہنچ سکتے. تو انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ کمال ہے بلندیوں کی. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، تیرے جیسے نسب والا کسی ماں نے جانا نہیں. تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. آخری جملہ ہے انتہا، آخری جملہ اس میں اتنا بلند تخیل ہے کأنک قد خلقت کما تشاء کہ اس حسان نے یوں ایک منظر پیش کیا کہ ادھر اللہ ہے اور ادھر ہمارے نبی کی روح ہے، ادھر روح محمد ہے، ادھر رب محمد ہے. اب دونوں میں مکالمہ ہو رہا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے میرے حبیب بتا تیرا سراپا کیسا بناؤں؟ وہ کہتے ہیں ایسے بنا. بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤں؟ وہ کہتے ہیں ایسے بنا. بتا تیرے ہونٹ کیسے بناؤں؟ وہ کہتے ہیں ایسے بنا. بتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ وہ کہتے ہیں ایسے بنا. کما تشاء، آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا. یہ تخیل کی بلندی ہے کہ اللہ رب محمد روح محمد آپس میں مخاطب ہو رہے ہیں. اللہ پوچھتا جا تیرے بال کیسے ہوں؟ واللیل اذا سجا. جیسے تیرا چہرہ کیسا ہو؟ والضحا، روشن چہرہ. واللیل اذا سجا. تیرا سراپا کیسا ہو؟ ثبت القصد، سیدھا سراپا. تیرا جمال کیسا ہو؟ یتلالو وجہہ تلالو البدر تلالو القمر لیلۃ البدر. 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین چہرہ. تیرا حسن کیسا ہو؟ وسیم. وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھ کے دل نہ بھرتا ہو. دنیا کا کوئی حسن ہو دیکھ کے دل بھر جاتا، آہستہ آہستہ دل بھر جاتا. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. تو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے وسیم تھے، وسیم. تو گویا اللہ کہہ رہے ہیں تیرا حسن کیسا ہو؟ کہ وسیم، جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. اس حسن کا گھیرا کیسا ہو؟ احاطہ کیسا ہو؟ قسیم، جس کی ہر ادا خوبصورت ہو، جس کا ہر عضو خوبصورت ہو، جس کی ہر چیز الگ الگ خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم. وسیم قسیم. اور لم تعبہ ثجلا لم تزری بہ ثقلا. نہ ایسے موٹے کہ بھدے نظر آئیں، نہ ایسے پتلے کہ بے روب نظر آئیں، ایسے حسین کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا اور صحن میں اللہ کے نبی سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. میں چاند کو دیکھتا، آپ کے چہرے کو دیکھتا، مجھے آپ اس سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. کیسا بناؤں میرے حبیب؟ کا ایسا بناؤ. میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتا رہا ہوں. تو یہ جیسے اللہ نے ایسا بنایا کہ کائنات میں ایسا کوئی بنا کوئی نہیں، اسے کوئی آیا کوئی نہیں. رجل الشعر، گھنگریالے بال، واسع الجبین، کشادہ ماتھا، ازج الحواجب، بھویں بڑی گول کماندار، من غیر قرن، بیچ میں بال نہیں ہیں. فی اشفارہ وطف، پلکیں اپنے آپ لمبی تھیں، بڑی لمبی پلک، خوبصورت لمبی پلکیں. فی عینیہ دعج، موٹی آنکھیں، سیاہ پتلی، سفیدی میں سرخ ڈورے. سرخ اور سفید مل کر ایسا حسن کا منظر پیش کرتے تھے. جب آپ نظر اٹھاتے تھے تو کسی میں تاب نہیں ہوتی تھی آپ کو دیکھنے کی، تو سارے ایسے ہو جاتے تھے. اس لیے آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے رکھتے. آپ کے دیکھنے کا انداز بھی یہ تھا، کبھی ایسے نہیں آنکھ اٹھائی. مردوں میں بھی آپ نے آنکھیں نہیں اٹھائیں حیا کی وجہ سے. اور دیکھو آج کی نسل کیا کر رہی، اس ڈش نے کیا کر دیا اور اس کیبل نے کیسے، کیا کہوں، ہائے ہائے، زبان پہ لاتے ہوئے بھی ضمیر مرتا ہے. آئے ہائے ہائے. فی عنقہ سطع، گردن بڑی حسین لمبی. فی اشفار، فی
ولیع الفم، گھڑ کے بنائے ہوئے ہونٹ، براق الثنایا، دانت ایسے چمکدار تھے جب ہم مسکراتے تھے تو نور نکل نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. یجاور شعرہ شحمت اذنی، کنگھی کرتے تھے تو بال کان کی لو تک آتے تھے. آپ یوں کنگھی سیدھی کر کے بالوں کو کان کی لو تک رکھتے تھے، سفر میں لمبے ہو کر گردن تک آ جاتے تھے، ورنہ آپ کے یہاں تک ہوتے تھے. مانگ نہیں نکالتے تھے، سیدھی کنگھی کرتے تھے. کبھی کبھی نکل آتی تھی تو اس کو پھر چھیڑتے نہیں تھے، وہ جو نکلتی تھی تو درمیان سے ہوتی تھی، دائیں بائیں سے نہیں ہوتی تھی. عام آپ کنگھی سیدھی فرمایا کرتے تھے، اور کنگھی دائیں طرف سے شروع کرتے بائیں طرف سے. فی لحیتہ کثافہ، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی. ان تکلم علیہ البہا، جب آپ بولتے تھے تو نور کا ایک حالہ آپ پر چھا جاتا تھا. اس لیے وہ ام معبد نے کہا کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن. ام معبد نے کہا میں نے جب اس کو بولتے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں. موتیوں سے موتی کا کیا مطلب؟ دانت موتیوں جیسے، کلام موتیوں جیسا. جب وہ بول رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں. وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارِ، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا، وقار چھا جاتا تھا. یہ جو گال ہیں یہاں، یہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ تمتماتے تھے، یہاں سے نور نکلتا تھا. سہل الخدین، گالوں پہ چربی نہیں تھی، گال پچکے ہوئے نہیں تھے، گول چہرے کے ساتھ، گلابی رنگت کے ساتھ. اقن العرنین، یہاں سے تھوڑا ناک بلند تھا، آگے سے باریک تھا، اونچا نہیں تھا، تھوڑی بلندی تھی. لہو نور یعلوہ، یہاں نور کا ایک حالہ گردش کرتا رہتا تھا ہر وقت. ایسے نور. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ آپ کی پکی نشانی ہوتی تھی غم زدہ ہونے. ہمیشہ داڑھی کو یوں پکڑا ہوتا تھا اور ایسے بیٹھے تھے، یہ ہاتھ یہاں اس کے ٹیک لگے تھے اور ایسے بیٹھے. معلوم ہوا کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہ بھموں کے درمیان ایک رگ تھی جو حرکت کرتی تھی، جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہاتھ کو یوں یوں حرکت دیتے تھے. یقلب کفہ، حضرت علی کی بھی یہی عادت تھی، یقلب کفہ. جب آپ گفتگو کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیتے جیسے میں یہ دے رہا ہوں. یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اس کو ایسے ایسے آپس میں مارتے رہتے تھے، جھولی میں رکھ کے. مجلس میں بیٹھنے کا انداز چوکڑی مار کے تھا. مجلس میں کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، کبھی پاؤں یوں نہیں کیے، کبھی یوں نہیں کیے، کبھی یوں نہیں کیے، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھے. جتنی لمبی مجلس ہو کبھی آپ یوں پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. کسی کی طرف اشارہ ہوتا تو کبھی انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، ہمیشہ پورے ہاتھ کا. دوران گفتگو، دوران خطبہ، دوران تقریر آپ نے کبھی ایسے مکے نہیں لہرائے، کبھی ایسے آستینیں نہیں چڑھائیں، کبھی آپ آپے سے باہر نہیں ہوئے، کبھی آپ نے گا گا کے بیان نہیں کیا جیسے ہمارے خطیبوں کی عادت ہے، وہ گاتے ہی جاتے ہیں، گاتے ہی جاتے ہیں. کبھی آپ نے گا گا کے بیان نہیں کیا، اور کبھی آپ نے ایسے ہاتھ بے ہنگم ہو کے نہیں لہرائے، بس آپ اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے. دوران بیان آپ کا ہاتھ اتنا اٹھتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. اپنی طبیعت پہ آپ کو ایسا قابو تھا، وقار تھا. اور دوران مجلس آپ کو کوئی ادھر سے بولا تھا تو آپ کبھی ایسے کر کے جواب نہیں دیتے تھے، جی فرمائیں. کبھی یوں کر کے جواب نہیں دیتے، جی فرمائیں. جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بولا تھا تو پہلے آپ پورا اس طرح اس کے لیے مڑ جاتے، اس طرح، پھر اس کو کہتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے آپ کو بولا، کتنا مشکل کام ہے. ہم تو گردن نہیں دیتے کسی کو، چے جا کے سینہ دینا. کوئی ادھر سے بولا تھا تو پہلے آپ ایسے ہوتے، پھر آپ فرماتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بولا تھا تو پھر آپ یوں ہوتے، پھر کہتے جی فرمائیے. پھر کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بات کرنی، تو آپ کہتے تشریف لائی. وہ ادھر سے آتا تو آپ کان یوں کر دیتے، وہ ادھر سے آتا تو آپ کان یوں کر دیتے. جب تک وہ کہانی سناتا کبھی آپ نے نہیں کہا مختصر کر، میری روکڑ دا ٹائم ہے. مختصر جو ٹیلی فون میں نہیں سنتے مغرب کے بعد، یہ سوتر منڈی والے، تو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ مختصر کر میں بڑا مصروف ہوں، سنتے رہتے. وہ لگاؤ آپ سن لیں.
کوئی ہاتھ پکڑتا مسافے کے لیے، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ ہاتھ نہیں کھینچتے تھے. آپ چلتے تھے تو نظریں جھکا کر، کندھے جھکا کر، کبھی ایسے اکڑ کے نہیں چلے آپ، کبھی ایسے کندھے ہلا کے نہیں چلے آپ، کبھی پاؤں ایڑی مار کے نہیں چلے آپ. بڑی نرمی سے پاؤں رکھتے تھے. تیز اتنا تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو صحابہ ملنے کے لیے دوڑتے تھے، تیزی اتنی تھی، زمین آپ کے لیے سوکڑ جاتی تھی. اور صحابہ کو آگے چلاتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے. وہ شخص جس کی پرواز عرش سے بھی اوپر چلی جائے اور عرش بھی اس کی گرد نہ دیکھ پائے، اور وہ ہستی جس کے آگے عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اٹھتے چلے جائیں، اور وہ اور رب آمنے سامنے ہو کے ہم کلام ہوں، جس کی اتنی بلند پرواز ہو. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی، 40 دن ہوش نہیں آیا تھا. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو آسمانوں کو چیرتے ہوئے، بلندیوں کو طے کرتے ہوئے، کیا کمال ہے. خلا میں جانے کے لیے کتنے کروڑوں ڈالر کا لباس پہنا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سر کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے. یہ پریشر جب اوپر جاتے ہیں تو ہٹ جاتا ہے. اگر اس کا انتظام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے اندر میں اس 280 من دباؤ کو برداشت کرنے کا جو پریشر بنا ہوا ہے، جو ہی یہ پریشر ہٹے گا تو ہم بم بن کے پھٹ جائیں گے، ہم ایک بم بن کے یوں پھٹیں گے. تو اس کو روکنے کے لیے وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ پریشر پیدا کیا جاتا ہے. وہ پریشر ان کے اندر بنایا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کے یہ پھٹ نہ جائیں. میرا نبی تو کرتے اور دھوتی میں اوپر چلا گیا، خلا کو چیرا، فضا کو چیرا، ہوا کو چیرا. نہ کوئی میزائل اور نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی وہ اس کے ساتھ وہ جو ان کے کتنے لمبے چوڑے نظام بنتے ہیں، نہ وہ کوئی خلائی جہاز ہے، نہ خلائی راکٹ ہے، نہ کوئی میزائل ہے. وہ گئے بغیر کسی سہارے اور آسرے کے. وہی کرتا، وہی تہمت، وہی جوتا. پہلا آسمان آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے تھے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے تھے. اس دن غالباً اللہ نے فرشتوں سے بھی کہہ دیا ہوگا، چھوڑو میرے سجدے، جاؤ میرے نبی کا استقبال کرو، جاؤ اس کا دیدار کرو. جاؤ. ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں استقبال کے لیے کوئی نہیں تھا. ایک بیت اللہ تھا، اس کے گرد طواف ہو رہا تھا. وہاں ایک بابا جی ایسے بیٹھے ہوئے، یہ شکل جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ایسے بیٹھے تھے بڑی بے نیازی کے ساتھ، سفید داڑھی، ناف تک آئی ہوئی. تو ہمارے نبی نے کہا یہ کون بزرگ ہیں؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. تو پوتا چل کے جاتا ہے نا، دادا تو نہیں چل کے آتا. کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں. تو ہمارے نبی دوڑ کے گئے، آئے ہے ابراہیم علیہ السلام قریب آئے. وہ ہمارے نبی قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام پھر اٹھ کے کھڑے ہو. تو واہ واہ واہ. جب پہلے نبیوں سے ملتے تھے تو نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا واہ واہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو کی تھی جس پر آپ نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنے باپ ابراہیم کی میں دعا ہوں. اتنی بلند پرواز رکھنے والا، اتنی بلندیوں پہ جانے والا. سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، جبریل بھی رہ گیا، عرش بھی رہ گیا، 70,000 پردے بھی رہ گئے اور اللہ آمنے سامنے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد وہ لوگوں کو آگے چلاتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے. یہ تو چھوٹا سا ناظم بن جائے گا تو مینو ہار بھی پاؤ، مینو اگو بھی ٹورو، میرا جلوس بھی کٹو. اے ہے تکبر سے پاک. خود اللہ تعریف کر رہا ہے میرا نبی ایسا ہے. لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ. یہ دو جہان کا سردار ہو کر جب چلتا ہے تو اتنی تواضع سے زمین پہ پاؤں رکھتا ہے کہ اس کے پاؤں تلے چراغ بھی آ جائے تو بجھنے نہ پائے. اتنی بلند پرواز اور اتنی ہولی چال، اتنا بلند مقام اور اتنی تواضع، اتنی عاجزی. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ ذرا تھکے ہیں، آپ ٹیک لگا کے آج کھانا کھا لیں، ٹیک لگا.
تو آپ نے ایک دم بیٹھے بیٹھے زمین پر سجدہ کر یوں سیدھے لگے، نہیں عائشہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں غلام بن کے کھاؤں گا، ٹیک نہیں لگا سکتا، سردار نہیں ہوں، غلام ہوں۔ آپ سے بڑا سردار ہے کون؟ آپ سے بڑا کوئی سردار آ سکتا ہے جس کو اللہ کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا نبی سارا جہان تو مجھے راضی کرتا ہے، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ تو ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ ہم تبلیغ میں اس کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی اپنی دعوت نہیں دے رہے، یہ کہہ رہے ہیں اس کو سیکھو، یہ گھر بیٹھے سیکھنے کی سوغات نہیں ہے، زندگی موجود و محفوظ ہے، ایک ذرہ برابر بھی اس میں چھپا ہوا نہیں۔ آپ رمضان میں نہیں پیدا ہوئے، غیر رمضان میں پیدا ہوئے، حج کے مہینے میں نہیں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان کی برکتیں آپ کو مل گئیں اور حج کی برکتیں آپ کو مل گئیں، آپ کو دوسرے مہینے میں پیدا کیا گیا کہ یہ وہ ہے جو خود رمضان کو برکت والا بنائے گا، یہ وہ ہے جو خود حج کو برکت والا بنائے گا، یہ وہ ہے جس سے بیت اللہ میں نور آئے گا، یہ وہ ہے جس سے رمضان کے روزوں میں نور آئے گا، یہ وہ ہے جس سے حج میں، طواف میں، عمرے میں، سعی میں، منا میں، عرفات میں اسی کی برکت سے روشنیاں پھوٹیں گی۔ اسی کے آپ کو لیلۃ القدر میں اللہ پیدا کرتا، قدرت تو تھی نا، لیلۃ القدر میں پیدا ہوتا، آخری عشرے میں پیدا ہوتا، تو پھر یوں ہوتا رمضان کی برکتیں لے کر آئے۔ نہیں نہیں نہیں، رمضان آپ سے برکتیں لے کر آیا ہے، حج کی برکتیں لے کر آئے، نہیں نہیں، حج آپ کے ذریعے سے برکت والا ہوا ہے۔ ہاں مہینہ بڑا عجیب ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہار کو یہ مناسبت اللہ نے پیدا فرمائی کہ اے لوگو سنو اب اصلی بہار آ رہی ہے۔ ہاں ایک تمہاری بہار ہے جو آ کے چلی جاتی ہے، ایک میرے نبی کی بہار آ رہی ہے جو آ کے کبھی نہیں جائے گی۔ ربیع، پھر ربیع الاول ہے، ربیع الثانی نہیں، ربیع الثانی میں ہواؤں کے رخ ذرا بدل جاتے ہیں، ربیع الاول میں نسیم چلتی ہے، صبا چلتی ہے، اس کے جھونکے وہ ایسے سحر کا کام دیتے ہیں وہ کہ ساری دنیا تازہ ہو جاتی ہے، درخت پیرہن پہن لیتے ہیں، کلیوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، گلاب سرخ جوڑے پہن لیتے ہیں، چمن باغ باغیچے مہک جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا سنو سنو اب کائنات کا چمن مہکنے والا ہے، اب وہ پھول کھلنے والا ہے جو کبھی نہیں مرجھائے گا، اب وہ خوشبو اٹھنے والی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ جتنی مرضی مہنگی خوشبو لگا لو، تھوڑی دیر کے بعد خود کو تو محسوس ہوتے نہیں، اوروں کو محسوس ہوتی، لیکن یہ وہ خوشبو ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے ام سلیم کے گھر میں، سوئے ہوئے، آنکھ کھلی تو ام سلیم نے بوتل کو آپ کی کونی کے ساتھ ایسے لگایا ہوا، آپ نے کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا جی آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ پسینہ جسم کی بدبو ہے، جس کا پسینہ مشک ہو وہ اپنی ذات میں کیا ہوگا؟ او بھائیو آپ میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو اللہ کے نبی کی عظمت کو بٹھائیں؟ سنت کوئی بات نہیں جی، سنت کی کوئی بات۔ آپ ایک پیسے پہ نہیں لڑتے ہو۔ ایک دن میں حافظ سرفراز صاحب کی دکان میں بیٹھا تھا، انہوں نے 4 آنے پہ سودا نہیں کیا، وہ 4 آنے گھٹ کروا رہا تھا، یہ گھٹ نہیں کر رہے، اور میں تو ذمہ دار آدمی ہوں، مجھے کہ میرے واسطے تو 54-58 روپیہ بھی برابر، نہ ہمیں حساب آتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں 4 آنے پہ انہوں نے سودا چھوڑ دی۔ جب وہ چلا گیا میں نے کہا حافظ صاحب 4 آنے پہ آپ نے سودا چھوڑ دیا، کہ آپ کو تو 4 آنے نظر آ رہا، پیچھے کروڑوں ہیں۔ 4 آنے چھوٹ جائیں تو لاکھوں کے فرق پڑ جاتے ہیں، سنت چھوٹے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا، یہ عورتیں ننگے سر ہو کر بازاروں میں آ گئی، وہ نبی ہو کر کبھی ننگے سر نہیں پھرا۔ زندگی میں یا احرام کی حالت میں سر ننگا کیا ہے، یا ایک دفعہ تھا ہی کچھ نہیں، نہ ٹوپی نہ پگڑی، ایک چادر تھی بس، کل کائنات اس وقت آپ کے پاس ایک چادر تھی، اسی کو آپ نے لپیٹ کرا کر نماز پڑھائی، یہ ایک نماز آپ نے ننگے سر پڑھائی، تھا ہی کچھ نہیں۔ تو بھائیو اس کی قدر کرو جس کی اللہ قدر کر رہا ہے، اس سے پیار کرو جس سے اللہ پیار کر رہا ہے، حبیب جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ سے جو ملنے کا راستہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ربیع آپ کی برکتیں سمیٹ کر آیا، ربیع الاول کے بھاگ جاگ اٹھے کہ آپ ربیع الاول میں تشریف لائے۔ 12 تاریخ کو شرف ملا، پیر کے دن کو شرف ملا
انگریزی مہینے بھی دوڑتے آئے کہ ہمیں بھی شرف مل جائے، تو 22 اپریل 571 عیسوی کو یہ شرف ملا۔ ہمارے ہندوستانی مہینے بھی بھاگے بھاگے گئے، یا اللہ ہمیں بھی کوئی حصہ دے دے، تو یکم جیٹھ 628 بکرمی کو یہ شرف ملا۔ گھڑیوں نے کہا یا اللہ ہمیں بھی کوئی حصہ دے دے، تو صبح کی گھڑیوں کو حصہ ملا۔ گھنٹوں منٹ نے کہا یا اللہ ہمیں بھی حصہ دے، تو 4:45 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ صبح کے 4:45 پر آپ نے آنکھیں کھولی ہیں اور اس کائنات کو اپنی وجود سے رونق بخشی ہے۔ 63 سال 4 دن آپ نے زندگی گزاری اس سے قمری لحاظ سے، اور 61 سال 2 مہینے 23 دن آپ نے زندگی گزاری ہے جنوری فروری کے لحاظ سے، اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی زندگی ہے ایام کے لحاظ سے، اور 8,156 دن آپ کی زندگی ہے نبوت کی، جو آپ نے کہا یا معاشر قریش، جو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے اعلان کیا، اس دن سے لے کر جب آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ 23 برس کا عرصہ 8,156 دن۔ اس طرح جس محبوب کی زندگی کی ایک ایک چیز کو قدرت نے محفوظ کر کے تھالی میں رکھ کے آگے کر دیا ہو، پھر ہم کہیں سنت دی خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ کروڑوں روپے کی گاڑی ہوتی ہے، ایک ٹائر سے ہوا نکال دو، 1 روپے کی ہوا ہے، گاڑی نہیں چلے گی، چلاؤ گے الٹ جائے گی۔ دوائی میں سے 1 جز نکال دو، دوائی کی طاقت بدل جائے گی۔ میں نے تو خالی ایک آپ کے سامنے نمونہ پیش کیا۔ میرا نبی ننگے سر کبھی نہیں پھرا، عورتیں بھی ننگے سر ہو گئیں، مردوں کو کیا رہوں؟ عورتوں کے لیے تو سر ڈھانپنا فرض ہے، مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے فرض ہے۔ فرض چھوٹ گیا تو سنت کا رونا کہاں؟ تو میرے بھائیوں، ایک معیار ہے ہمارے سامنے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔